اس انٹرویو پہ کس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. well, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ امریکن سٹیزن سے شادی کر رہے ہیں اور آپ ہی کو یہ پتا ہے کہ یہ شادی جو ہے لیجیٹمیٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کویشچن ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے کویشچن جو پوچھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس ملک میں کیسے آئے. اگر آپ اس ملک میں غیر قانونی ذرائع سے آئے ہیں تو پھر تو یہ راستہ بند ہو جاتا ہے. چاہے آپ نے ایک سٹیزن سے شادی کی ہے یا 4 سٹیزن سے شادی کی ہے, ڈزنٹ میٹر, بلکہ 4 سے ایک سے زیادہ کی گنجائش یہاں پہ نہیں ہے. ویسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں بھی آپ کو یہاں پہ انٹرویو نہیں ملے گا کیونکہ آپ غیر قانونی طور پہ آئے ہیں. اگر لیٹس سے کہ اس کی ایک مثال جو ہے کہ بارڈر کراس کر کے آئے. ہاں, لیکن اس کی ایک استثنا ہے کہ اگر آپ ایئرپورٹ کے ذریعے سے آئے ہیں اور ایئرپورٹ پہ باقاعدہ آپ کو چیک کیا گیا, آپ کے ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں, لیکن وہ ڈاکومنٹ جو تھے فراڈولنٹ تھے اور آپ اس کے باوجود بھی کسی طریقے سے ان کو پتہ نہیں چلا آپ اس ملک میں آ گئے, تب بھی آپ گرین کارڈ کی اپلیکیشن امریکن سٹیزن سے شادی کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو فراڈ کا پہلو ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک اور اپلیکیشن فائل کرنی پڑتی ہے. تو نمبر 1 جس کے لیے آپ کو تیار ہے, آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹیشن ہونے چاہیے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی آپ لیگل طریقے سے آئے. اس کے بعد پھر آپ کی جو ذاتی حیثیت ہے اس کے بارے میں کویشچنز معلوم کیے جاتے ہیں. دوسرا حصہ جو ہے, جو آپ کی وائف ہے, ان کے بارے میں کویشچن معلوم کیے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہے اور اس رہن سہن میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں, اور ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں, ایک دوسرے کی ملازمت کے بارے میں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ان کو ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل ہیں یا نہیں ہے. اور اسی طرح سے فیملی, وہ ایک دوسرے کی فیملی ممبرس کے بارے میں, اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دوسرے کی ذات, جس طرح شروع میں نے کہا, اس کے بارے میں, کس قسم کی جاب کرتے ہیں, ان کی کتنی تنخواہ, کہ جو ہسبینڈ اپنی تنخواہ چھپانا چاہتے ہیں وہاں پہ جو ہے یہ راز بھی جو ہے وہ کھل جائے گا. تو اس کے بارے میں کویشچن معلوم کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں آگے بڑھانے کے بعد جو ہے, یہ میں موٹی موٹی باتیں بتا, اگر میں تفصیل پہ جانا چاہوں تو میرا خیال ہے 2 گھنٹے بھی کافی نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ پھر آپ کو جو ہے وہ بڑے مضبوط ڈاکومنٹس چاہیے جن ڈاکومنٹ کے ذریعے سے آپ یہ ثابت کر سکیں واقعی آپ ایک ساتھ رہتے ہیں. مطلب یہ ڈیٹا تو لگایا جا سکتا ہے کہ میں کون سی اسٹریٹ میں ہوں اور ہاؤس کا نمبر کیا ہے اور اس میں کتنے کمرے ہیں اور بیڈ روم میں جو ہے وہ کس قسم کا بیڈ ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی تیاریاں تو ہو سکتی ہیں, لیکن ڈاکومنٹیشن بھی بڑے ضروری ہے. ان سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ جہاں پہ رہتے ہیں اس کی لیز ہونی چاہیے, اگر آپ نے گھر خرید لیا تو پھر اس کی ڈیڈ ہونی چاہیے, اور اگر آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ ریلیٹیو ہے تو ان کی طرف سے لیٹر ہونے چاہیے. اس کے بعد یوٹیلیٹی بلز, گیس کا, پانی کا, بجلی کا وغیرہ وغیرہ, یہ ڈاکومنٹیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے. عموماً کپلز جو ہیں وہ جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں, ان کے ڈاکومنٹیشن آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. اگر کسی نے آٹو انشورنس لی ہے اس میں دونوں کے نام ہو سکتے ہیں. لائف انشورنس لی ہے ان کے پاس وہ ڈاکومنٹیشن ہو سکتے ہیں. جو جاننے والے ہیں, جو ان کے فرینڈز وغیرہ ہیں, ان کی طرف سے ایفیڈیوٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کی باقاعدہ ایک تفصیل موجود ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں ہزاروں آپ کے اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی, لیکن میں تھوڑا سا ایمفسائز کر رہا ہوں جو موٹی موٹی چیزیں, ان میں سے کچھ چیزیں رہ بھی سکتی ہے کیونکہ میں آپ کے سامنے یہ ٹیلی ویژن پہ بیان کر رہا ہوں, کسی کوئی پریپیئرڈ میرے پاس نوٹس یہاں پہ نہیں ہے, لیکن آپ نے ان تمام چیزوں پر توجہ دینی ہے. لیکن اس میں دیکھیے کئی جگہ پہ ریڈ فلیگز بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ صاحب نے پوچھا کہ کون سی باتیں جو ہیں امیگریشن کو شک میں مبتلا کر سکتی. آپ نے کہا کہ آپ کا بڑا جینوئن کیس ہے, زبردست, ان پہ تیاری کیجئے, یہ مت سوچئے کہ ریڈ فلیگ کیا ہوگا. اور میں یہاں پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں, آپ کو ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی امیگریشن کے سامنے جس وقت آپ جائیں تو کوئی بات بھی جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے مت بیان کیجیے اور جھوٹ مت بولیے, حقائق کو چھپانے کی کوشش مت کیجیے. کوئی فراڈولنٹ انٹینٹ آپ کی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ایسی ہے تو پھر کیس اپنا ڈراپ کر دیجیے, کیونکہ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ بڑی شدید قسم کی ہے. تو ان تمام چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں.